افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت پر پاکستان کی وارننگ، اب حملہ ہوا تو پھر طالبان پوسٹوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ خارجیوں ان کی پراکسی کی حمایت کرنے والوں کے اڈوں کو افغانستان کے اندر بھی نشانہ بنائیں گے۔ تم دنیا کو نام نہاد ہیرو پن سے متاثر کر سکتے ہو، لیکن پاکستان تمہیں ہر لحاظ سے جانتا ہے۔ پاکستان کی حمایت کے بغیر تم سوویت یونین کو شکست نہیں دے سکتے تھے۔ کیا سب بھول گئے تم تورا بورا سے کیسے بھاگے تھے؟ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی افغانستان کی اشتعال انگیزی کی شدید مذمت، بھرپور اور مؤثر کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، پاکستان اپنے قومی مفادات، علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جموں کشمیر پر کسی بھی متنازع یا گمراہ کن موقف کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بے باک قیادت میں پاک فوج نے افغانستان کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں۔ پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا، افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ افغان حکام تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ طالبان حکومت دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل تصدیق اقدامات کرے۔ پاک افغان کشیدگی پر جاتی عمرہ میں اہم بیٹھک، وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات، افغان طالبان کی جانب سے اشتعال انگیزی پر گفتگو، ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی شرکت۔ مریم نواز کی افغانستان کی جانب سے پاکستانی علاقوں پر بلا اشتعال جارحیت کی شدید مذمت، وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملک کی داخلی سلامتی، امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم نے وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت۔ سعودی عرب کا پاکستان افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی پر اظہار تشویش، دونوں ممالک سے تحمل اور ضبط سے کام لینے کا مطالبہ۔ سعودی وزارت خارجہ مذاکرات پر زور دیتے ہوئے کہا، بات چیت اور دانائی کی راہ ہی امن و استحکام کا راستہ ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے تمام علاقائی و عالمی کوششوں کی حمایت کی جائے گی۔ قطری وزارت خارجہ نے بھی فریقین سے سفارتکاری کو ترجیح دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، علاقائی امن و استحکام کے لیے دونوں ممالک اختلافات کو بات چیت سے حل کریں۔ ایران کا بھی پاک افغان سرحدی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، علاقائی سالمیت کے لیے تحمل کے مظاہرے اور مذاکرات کی اپیل کرتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پاک افغان سرحد پر سخت اقدامات کا مطالبہ، کہا پاک افغان سرحد دنیا میں جس طرح سرحدیں ہوتی ہیں اس طرح ہونی چاہیے، کوئی منہ اٹھا کر مرضی سے عبور نہ کرے۔ پاکستان میں 50 سال سے بیٹھے افغان مہاجرین کو واپس جانا ہوگا، ہمیں اپنی معیشت کو ان کے قبضے سے چھڑوانا ہوگا۔ افغانستان کی سرحدی جارحیت کی شدید مذمت اور پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، پاک فوج نے دشمن کو جرت، مہارت اور عزم کے ساتھ جواب دیا، جو پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ بنیان المرصوص اس بات کی گواہی ہے کہ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ طالبان حکومت کو پاکستان کے خلاف جارحیت کے لیے بھارت کی آشرواد، افغان وزیر خارجہ کی 6 دن سے بھارت میں موجودگی نے سوالات کھڑے کر دیے۔ امیر خان متقی کی بھارتی وزیر خارجہ سمیت متعدد رہنماؤں سے ملاقاتیں، افغان وزیر خارجہ پریس کانفرنسز میں پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہے۔ بھارتی میڈیا کا حسب معمول پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، مبصرین کہتے ہیں بھارت طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، بھارت شکست کی ہزیمت مٹانے کے لیے طالبان کا استعمال کر رہا ہے۔ افغان طالبان نے سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار کو بھی بیرون ملک سفر سے روک دیا۔ خیبر پختونخوا کی کمان کون سنبھالے گا؟ کاؤنٹ ڈاؤن شروع، وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ آج صوبائی اسمبلی میں صبح 10 بجے ہوگی۔ وزارت اعلیٰ کے لیے 4 امیدوار میدان میں اتر آئے، 4 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور۔ پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی کے کاغذات نامزدگی جمع، مسلم لیگ نون کے سردار شاہجہاں، پیپلز پارٹی کے ارباب زرق اور جے یو آئی کے مولانا لطف الرحمان کے کاغذات بھی جمع۔ نون لیگ کے امیدوار اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد نے اپنے کاغذات واپس لے لیے۔
PTI को गवर्नर हाउस से इस्तीफा नामंजूर होने का डर। तहरीक इंसाफ के वफ़द की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। वज़ीर आला के इंतखाबात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी रवायात की पासदारी की। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की मंजूरी में आईन कानून की मुकम्मल पासदारी करूंगा। PTI सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब कराने के लिए मुतहर्रिक। तहरीक इंसाफ वफ़द की जुनैद अकबर की क़यादत में बाचा खान मरकज़ आमद। कहा PTI को खैबर पख्तूनख्वा में अददी अक्सरियत हासिल है। गैर जमहूरी किरदारों को रोकने के लिए सोहेल आफरीदी को मुंतखब कराना चाहते हैं। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा ANP किसी गैर आइनी और गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। हुकूमत की PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा PTI ने सियासत करनी है तो उन्हें मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा होना होगा। आपने फैसला करना है पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या अफगानिस्तान के साथ। दहशत गर्दी की आड़ में हम कब तक अपने जवान सपूतों के जनाजे उठाते रहेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्की दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अफगानिस्तान को जारहियत का मौसर जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। राना सनाउल्लाह ने मजहबी जमात से अपना एहतजाज ख़त्म या मौखर करने की अपील भी कर दी। मजहबी जमात के एहतजाज के बाद जिंदगी मामूल की तरफ लौटने लगी। लाहौर में मोटरवे समेत तमाम सड़कों को 3 रोज बाद खोल दिया गया। स्कीम मोड़ से यतीम खाना चौक और समनाबाद से यतीम खाना चौक को बंद। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस को भी बहाल न हो सकी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाली फैजाबाद मरी रोड से फैजुल इस्लाम तक ट्रैफिक मुकम्मल बंद। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। रावलपिंडी के 43 मकामात में से 6 मुकम्मल बंद, 35 जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। ग़ज़ा जंग बंदी का अगला मरहला आ गया। यरगमालियों की रहाई पर दस्तखत की तकरीब आज मिस्र में होगी। अमरीकी सदर मिस्री हम मनसब के हमरा इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कल मिस्र जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शर्म शेख अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल का दौरा भी करेंगे। मुआहदे के तहत हमास मुमकिन तौर पर 20 जिंदा और 28 मुर्दा यरगमाली इसराइल के हवाले करेगी। बदले में इसराइली काल कोठरियों में कैद 2000 फ़लस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। ग़ज़ा में अमन की बहाली के लिए इक़दामात। अमरीका के 200 फ़ौजी इसराइल पहुँच गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी ग़ज़ा में दाखिल हुए बगैर इलाके में मौजूद रहेंगे। मिस्र, कतर और तुर्की के फ़ौजियों के साथ ताउन करेंगे। तीफी भट्ट लाहौर के मुकामी कब्रस्तान में सपुर्द खाक। ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट की नमाज जनाजा अदा। अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका की शिरकत। तीफी भट्ट बालाश टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम था।